بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ فیکٹرز لیڈنگ فار سیپریشن آف مسلمس کون کون سے جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جو ہے وہ علیحدگی کے تصور کے لیے جو جد و جہد کی ہے، تو آج ہم ان فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو پہلا فیکٹر ہے جس کو مد نظر رکھا مسلمز آف انڈو پاک نے، وہ تھا فاؤنڈیشن آف مسلم نیشن۔ کہ ایک بحیثیت قوم جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے علیحدگی کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسلمان اپنے آپ کو بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو منوائیں۔ تو دوسرا فیکٹر جو اس میں تھا وہ تھا کہ پاکستان اینڈ ہولی قرآن، اگر ایک علیحدہ ریاست ہوگی تو اس میں جو ہولی قرآن ہے وہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو اس میں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا گیا ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہے، مسلمان اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے تحت اپنی جو ہے وہ زندگیاں گزاریں گے۔ اس میں جو تیسرا فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علیحدہ ریاست کے تصور کو جو ہے وہ مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا، وہ تھا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اگر ایک آزاد ریاست ہوگی تو اس میں جو اسلام ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات کا اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا درجہ، کہ جو اسلامی اصول ہیں ان کو اس ریاست میں اپنایا جائے گا۔ اس کا جو فردر چوتھا فیکٹر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ایلیمینیشن آف ڈفرینسز، کہ جو کہہ لیں کہ درجہ بندی ہے یا اس کی نفی کی گئی ہے ڈفرینسز کی، کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، کیونکہ انڈو پاک میں پنجابی مسلمان بھی تھے، سندھی مسلمان بھی تھے، پشتون بھی تھے، اسی طرح بلوچی بھی تھے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت نیشن جو ہے وہ ان ڈفرینسز کو ختم کیا گیا، اور بحیثیت مسلمان ہم نے جو ہے وہ انڈو پاک کے مسلمانوں نے اس کے لیے جد و جہد کی۔ اس کے بعد نیکسٹ فیکٹر جو ہے اس میں نیڈ آف ڈویژن آف انڈیا، کہ جو انڈیا کی جو تقسیم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے انڈو پاک کے مسلمانوں نے جو ہے وہ جد و جہد کی اپنی۔ اس میں جو مسلم اکثریت کے جو علاقے تھے تو ان پر مشتمل ایک تصور دیا گیا، جو خطبہ الہ آباد میں جو علامہ اقبال نے کہا کہ جی ان جو خطے جو ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں میں، تو وہاں پر جو ہے ایک مسلم اکثریت ہونی چاہیے، مسلم اسٹیٹ ہونی چاہیے وہاں پر مسلم اکثریت کے علاقوں میں۔ نیکسٹ تھا اس میں نیشنل آئیڈینٹی آف مسلمز، کہ جو مسلمان ہیں ان کی ایک علیحدہ سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ایک شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ انڈیا جو تھا وہاں پر
جو ہندو تھے وہ تو اپنے آپ کو ایک نیشن منوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو وہاں کے انڈیا کے مسلمان تھے ان کو جو ہے بطور اقلیت لیا جا رہا تھا۔ تو ایک آزاد ریاست کے جو تشخص اور تصور کے لیے جو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس جد و جہد کا آغاز کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو پاکستان یا علیحدہ ریاست بنانے کا ایک بیسک مقصد یہ بھی تھا، انڈو پاک کے مسلمانوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ یہ ایک پریکٹیکل لیبارٹری فار اسلامک سسٹم، کہ ایک جو اسلامی نظام ہے اس کے لیے ایک پریکٹیکل لیبارٹری ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا نام آپ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک تصور دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی ریاستیں تھیں ان میں بادشاہت تھی، قدامت پسندی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پاکستان بنا یہ اسلام کے نام پر بنا اور اس میں ایک جمہوریت کا تصور بھی تھا۔ تو نیکسٹ اس میں ہماری جو اگلا فیکٹر جو ڈیل کرتا ہے ایک علیحدہ ریاست کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کہ پروٹیکشن آف مسلم کلچر، کہ جو مسلمانوں کی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، اس کی بھی پروٹیکشن ہوگی۔ اگر ایک علیحدہ ریاست بنے گی تو اس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے رسم و رواج، اپنی ثقافت کو پروان چڑھائیں گے۔ تو یہ تقریباً 8 میں نے فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیڈنگ فیکٹر ہے کہ کرٹیسزم آف دی ویسٹرن اکنامک سسٹم، کہ اگر ایک علیحدہ ریاست ہوگی، کیونکہ اس وقت تو انڈو پاک میں جو ایک ویسٹرن اکنامک سسٹم تھا وہ پریویل کر رہا تھا، جو سودی نظام تھا اس کے ذریعے وہاں پر رہنے والی جو مختلف قومیں تھیں، جو اقلیتیں تھیں، جو باشندے تھے، ان کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ اگر ایک علیحدہ ریاست ہوگی تو اس میں ایک اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ پروان چڑھے گا، ویسٹرن اکنامک سسٹم کی نفی کی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو اسٹانچ سپورٹر آف دی ٹو نیشن تھیوری، کہ جو ایک علیحدہ ریاست تھی اس میں ایک مضبوط موقف یہ بھی تھا کہ جو ٹو نیشن تھیوری کا جو تصور دیا گیا تھا اس کو بھی ہمارا جو یہ ایک نیولی بورن اسٹیٹ کا جو تصور تھا اس میں وہ ٹو نیشن تھیوری نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، کہ جو ہمارے وہاں پر لیڈرز اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، تو اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے بھی ایک علیحدہ ریاست جو تھی اس کا ہونا ضروری تھا۔ تو بحیثیت مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک قوم منوانے کے لیے اور ٹو نیشن تھیوری کے نظریے کو تقویت دینے کے لیے بھی ایک آزاد ریاست جو تھی اس کا ہونا انتہائی ضروری تھا۔ اس میں تھا کہ نیکسٹ جو ہے اوریجن آف پاکستان، جو ہمارا اس میں اگلا فیکٹر ہے 11 نمبر پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہا تھا کہ ان ایریاز میں جو خطے کے جو طبی خد و خال تھے اس حوالے سے نہایت ہی اہمیت رکھتا تھا، کہ اس میں جو ایک اوریجن آف پاکستان کا تصور اس حوالے سے بھی دیا گیا کہ قائد اعظم نے جو اپنے مختلف مواقع پر ایڈریسز کیے تو انہوں نے بتایا کہ یہ علاقے جو ہیں ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں پر مسلمانوں کے جو رہنے کا تصور جو ہے وہ اسلامی عقائد کے مطابق ہے، ان کے بنیادی رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد
separate statue of the Muslim, کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے جو ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ ایک اگر علیحدہ ریاست ہوگی تو مسلمانوں کے لیے جو قوانین بنائے جائیں گے ان کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک علیحدہ ریاست ہی ان کو یہ بنیادی طور پر یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم اپنے لیے علیحدہ سے لیجسلیشن کر سکیں، قانون سازی کر سکیں اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لیڈنگ فیکٹر تھا ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے، مسلمانوں کی جو علیحدگی کی تحریک تھی اس کو تقویت دینے کے لیے۔ پھر تھا کہ ڈیمانڈ فار دی سیپریٹ ہوم لینڈ، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے ان کی سرزمین، ان کی ہوم لینڈ ہونا ضروری تھا، کیونکہ مسلمانوں پر اور انڈین پر برٹن جو ہے وہ آلریڈی ایز اے رولرز حکمرانی کر رہے تھے۔ تو جب برٹن نے دیکھا کہ آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے تو وہ ملی بھگت کر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ نظام حکومت یا رولرز، بطور رولرز جو نظام وہ ہندوؤں کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں جو گاندھی اور برٹن رولرز تھے ان کی باہمی سازش جو تھی وہ بھی اس میں تھی۔ تو وہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے ریاست ہو تاکہ مسلم حکمران وہاں پر ہوں، طرز حکمرانی بھی مسلمان اسلام کے تحت ہو، اسلامی ضابطہ حیات ہو، وہاں پر ایک مکمل معاشی اسلامی سسٹم وہاں پر ہو، مکمل اسلامی تعلیمی سسٹم وہاں پر ہو، اور جو اسلام بیسک بنیادی حقوق اپنے مسلمانوں کو دیتا ہے وہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ اسٹیٹ کے تحت اس کے باشندوں کو دیے جائیں۔ تو اس میں اس کا جو نیکسٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے پروموشن آف اسلامک آئیڈیالوجی، کہ جو اسلامی نظریہ ہے اس کی بھی پروموشن ضروری تھی۔ مسلمانوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ اگر ہماری علیحدہ ریاست ہوگی، ہم علیحدہ طور پر بحیثیت قوم اپنے آپ کو منوائیں گے تو مسلم آئیڈیالوجی جو ہے اس کو بھی پروان چڑھایا جا سکے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیکٹر اس میں ہے وہ ہے مسلم یونٹی، کہ مسلمانوں کا اتحاد جو ہے ایک علیحدہ ریاست سے یہ تاثر بھی ابھرے گا کہ مسلمان یونائٹڈ ہیں، ایک یونٹی کا جو عنصر ہے اس کی بھی جو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک فیسلٹی پرووائڈ ہوگی، ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ اس سے یہ اخذ کیا جائے گا کہ مسلمان باہم متحد ہیں۔ تو اس کے بعد جب ایک ریاست علیحدہ ریاست ہوگی تو اس کا ایک اپنا آئین ہوگا، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ اس میں نیکسٹ فیکٹر جو اب پاکستان بننے کے بعد ہم اس میں لیں گے کہ جو مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو اس میں جو اس میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو قائد اعظم یا دوسرے لیڈرز کے ذہن میں یہ بات تھی اور مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ جب ایک علیحدہ ریاست ہوگی تو بحیثیت قوم ان کو ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشن بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو وہ جیسے جیسے ہمارے کنٹری آزاد ہوئی تو اس میں دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں ہمیں جو ہے۔ اس میں پھر تھا کہ ڈیسٹینیشن آف مسلمز، جو اس میں نیکسٹ ٹاپک ہے،
وہ اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈیورنگ دی کانگریس رول فرام 1973 to 1939 the treatment to the Muslims convinced them of their destination. Qaid Azam in clear words said, the Britain wants to rule India. Mr. Gandhi and the Congress want to rule India and the Muslims. We say that we will not let either the Britain or Mr. Gandhi to rule Muslims. We want to be free. جو ایک ڈیسٹینیشن کا تصور تھا وہ بھی قائد اعظم نے مسلمانوں میں اجاگر کیا کہ مسلمان کسی صورت میں نہ تو برٹن کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے اور نہ ہی مسٹر گاندھی جو کہہ رہا تھا کہ جی میں مسلمانوں اور ہندو دونوں کا نمائندہ ہوں، تو وہ رول کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں پہ. تو علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے جو ہے وہ یہ فیکٹر بھی انتہائی ضروری تھا. تو اس میں نیکسٹ جو تھی کہ اسٹرانگ بلیف آف مسلمس، کہ مسلمانوں کا جو اسٹرانگ بلیف تھا، مضبوط ایک ایمان تھا، اس سے بھی ایک ریاست کے حصول کے لیے ہمیں آسانی ہوئی. جو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا اس میں جو مسلمز آف انڈو پاک تھے انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تمام مشکلات کو فیس کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے ایک اسٹرانگ بلیف کے ساتھ ایک علیحدہ ریاست کو حاصل کیا. تو اس میں نیکسٹ جو ہے ٹاپک وہ فیکٹر پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشن ہم لکھیں گے کہ with the will of Allah the Muslims were able to establish Pakistan on that occasion on 15 August 1947. Muslims of India have shown to the world that they are united nation. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں نے جب پاکستان کا حصول کیا تو انہوں نے پوری دنیا کو یہ چیز بتائی کہ مسلمان ایک متحد اور یونائٹڈ نیشن کے طور پر ابھرے ہیں. انہوں نے اپنی حیثیت کو منواتے ہوئے ایک علیحدہ ریاست پاکستان حاصل کی ہے. تو یونائٹڈ نیشن جو ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ایک تصور تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے جو ہے ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے کوششیں کی. تو اس میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ نیشنل سولیڈیرٹی کا ہے کہ حب الوطنی جو تھی، قومی حب الوطنی، اس نے بھی ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کیا. تو آج کے ٹاپک میں ہمارا جو تھا کہ جی واٹ آر دی فیکٹرز لیڈنگس فار دی سپریشن آف مسلم فاؤنڈیشن آف مسلم آف انڈیا، جو ہم نے آج ٹاپک ڈسکس کیا. تو اس میں ہم نے 20 کے قریب جو فیکٹرز تھے وہ ڈسکس کیے ہیں ہمارے اس میں. اس میں سب سے پہلے جو تھا فاؤنڈیشن آف مسلم نیشن، یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے جد و جہد کی. پاکستان اینڈ دی ہولی قرآن، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے کوشش کی گئی. ایلیمینیشن آف ڈفرینسز، کسی قسم کی لسانیت، قومیت، اس کی ایلیمینیشن کی گئی تاکہ نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پشتون ہے، بحیثیت مسلمان ہم ایک قوم ہیں. تو اس فیکٹر کو بھی آگے لے جاتے ہوئے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے لیے علیحدہ ریاست کے کو جو ہے نظریے کو پروان چڑھایا. نیڈ آف ڈویژن آف انڈیا، کہ جو علاقے تھے
ان کو بھی انڈیکیٹ کیا گیا کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تاکہ جو ہے نا ان پہ ایک مسلم ریاست اگر قائم ہو جائے تو وہ بھی معاون ثابت ہوگی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر۔ اور نیشنل آئیڈینٹی آف دی مسلمز اگر ایک علیحدہ ریاست بنے گی تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قومی تشخص جو ہے بحیثیت قوم وہ بھی ابھرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر علیحدہ ریاست بنے گی تو یہ ایک پریکٹیکل لیبارٹری فار اسلامک سسٹم، تو یہ ایک لیبارٹری کی حیثیت ہوگی جس میں ایک اسلامک سسٹم جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ پروٹیکشن آف مسلم کلچر، ایک علیحدہ ریاست اگر ہوگی تو مسلمانوں کے کلچر کو بھی جو ہے وہ پروان چڑھایا جا سکے گا۔ اس کے بعد کرٹیسزم آف ویسٹرن اکنامک سسٹم، کہ جو مغربی معاشی نظام تھا جو پریویل کر رہا تھا، اس میں علیحدہ ریاست میں رہتے ہوئے اس پہ کرٹیسائز کیا جا سکے گا، کیونکہ اس میں جو سودی نظام تھا اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور ایک اسلامک جو ہے اکنامک سسٹم اس کے تحت ایک ریاست آگے چلے گی۔ اس کے بعد اوریجن آف پاکستان جو تھا اس کو مد نظر رکھا گیا، سیپریٹ اسٹیچوز آف دی مسلمز، کے مسلمانوں کے لیے جو قانون سازی تھی، جو ایکٹ بننے تھے جو مسلمانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری تھے، وہ ایک علیحدہ ریاست میں مسلمان آزادی سے اپنے لیے لیجسلیشن کر سکیں، اس نظریے کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کے بعد ڈیمانڈ فار دی سیپریٹ ہوم لینڈ، کہ یہ بھی ضروری تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک علیحدہ سے ہماری ہوم لینڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پروموشن آف اسلامک آئیڈیالوجی، مسلم یونٹی کے تصور کو ابھارنے کے لیے بھی ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری تھا، اور ایک علیحدہ ریاست کے ہونے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی صورت میں پاکستان ہم نے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر حاصل کیا، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی صورت میں ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں اویل ہوا، جس کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے۔ اس کے بعد ڈیسٹینیشن آف مسلمز، اسٹرانگ بلیف آف مسلمز، پاکستان میں ایز اے مسلم جو ہے ایک یونائٹڈ نیشن کے طور پر، یونٹی کے طور پر ہمارا تصور ابھرا، اور نیشنل سولیڈیرٹی جو قومی حب الوطنی ہے اس کو بھی پروان چڑھایا گیا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی تو یہ فیکٹرز عمل پیرا ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری ہے، جس میں رہتے ہوئے یہ مسائل جو مسلمان فیس کر رہے ہیں وہاں پر اپنی ایک علیحدہ ریاست میں ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے گا۔ تھینک یو۔